ہے کہ مہربانی فرما کے مسجد کے ہال میں تشریف لے آئیں. اعلان دوبارہ سماعت فرما لے وہ حضرات جو باہر تشریف فرما ہے ان سے گزارش ہے کہ مسجد کے ہال میں تشریف لے آئیں. برائے خوشنودی حضرت زہرا آواز بلند صلوات. خدائی جانتا ہے حقیقت حسین کی، خدائی جانتا ہے حقیقت حسین کی. محمد مصطفیٰ سے پوچھ عزت حسین کی، جبرائیل سے پوچھ خدمت حسین کی، جبرائیل سے پوچھ خدمت حسین کی. کل انبیاء سے پوچھ عبادت حسین کی. مولا علی سے پوچھ عظمت حسین کی، مولا علی سے پوچھ عظمت حسین کی. بیوی فاطمہ سے پوچھ فضیلت حسین کی. سکینہ سے پوچھ محبت حسین کی، سکینہ سے پوچھ محبت حسین کی. سجاد سے پوچھ وصیت حسین کی. بہلول سے پوچھ جنت حسین کی. قل کربلا سے پوچھ کرامت حسین کی. یزید سے پوچھ طاقت حسین کی. اس مجلس کے لیے قبولیت کے لیے آواز بلند صلوات. ایک بار پھر سلوات. حیات تشنا دہن ہے عیار لے کے چلو، حیات تشنا دہن ہے عیار لے کے چلو. اور کہاں ہے منزل ایمان سراغ لے کے چلو. غم حسین کے آنسو سجاؤ پلکوں پر، غم حسین کے آنسو سجاؤ پلکوں پر. اندھیری رات ہے یارو چراغ لے کے چلو. سلوات. ایک بار پھر سلام. مرثیہ طاقت کی عنوان پہ اس کی ممدوح حضرت جناب حضرت علی اصغر علیہ السلام کہ پھر زندگی ہے قافلہ راہ تشنگاں، پھر زندگی ہے قافلہ راہ تشنگاں. پھر زہر میں بجھے ہیں لب خنجر و سنام. اور جلنے لگے شعور کی بستی میں بام و در. اور اٹھنے لگا حیات کے خیموں سے پھر دھواں. اور رفتار وقت گردش دور قضا میں ہے. انسان پھر عمل کی اسی کربلا میں ہے. اور اے کربلائے عصر چل اس کربلا میں چل. لوٹ اس صدی سے لمحہ صبر آزماں میں چل. اور ملتی ہے جسم حق کی قسم زندگی کی بھی. اس خطہ حیات کے شہر قضا میں چل. اور وہ دیکھ صلوات ایک بار پھر صلوات.
کہ اے کربلائے عصر چل اس کربلا میں چل، لوٹ اس صدی سے لمحہ صبر آزماں میں چل، اور ملتی ہے جس میں حق کی قسم زندگی کی بھیک، اس خطہ حیات کے شہر قضا میں چل، اور وہ دیکھ وہ حسین ہے حد نفاذ پر، کس تمکنت کے ساتھ کھڑے ہیں محاذ پر، اور تجھ پر سلام اے دل تہذیب حق مدار، گرچہ کھلا ہے سامنے میدان کارزار، اور وجہ کمال یہ ہے کہ مقصد وغا نہیں، اور حد کمال یہ ہے کہ رکھتے ہیں ذوالفقار، اور پوچھے کوئی سپاہ شہ مشرقین سے، ایک مرحلہ تھا رنگ کی اجازت حسین سے، اور لیکن یہ کیا کہ جب کہ شہادت بھی ہے قرین، آغوش میں حسین کی ایک طفل نازنین، کیوں ہاں رہا ہے رن میں مقاصد ہیں اس کے کیا، نیزہ تو کیا کہ ہاتھ میں ایک تیر بھی نہیں، اور یہ کون با کمال ہے کس کا یہ شیر ہے، عباس سے بھی کیا یہ مجاہد دلیر ہے، اور یہ سادگی کہ حاجت رہوار بھی نہیں، اور یہ سادگی رجز نہیں للکار بھی نہیں، اور اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا، لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں، اور مٹ جائے گا نشان بھی باطل کے چین کا، طاقت یہ وار سے نہ سکے گی حسین کا، اور منبر پہ اہتمام تکلم تو دیکھیے، لب کی کما سے تیغ تبسم تو دیکھیے، یہ کس قدر عجیب فضا ہے میان رزم، کوبل سے بجلیوں کا تصادم تو دیکھیے، سکتہ مورخوں کو ہے تاریخ دنگ ہے، ننھے سے ایک چراغ کی آندھی سے جنگ ہے، اور نشتر کٹار تیغ دو پیکر نیام ٹاپ، برچھی سلاح و خنجر و نیزہ فرس رکاب، ان سب کی گونج پر جو ہے بھاری وہ گونج ہے، فوجوں کے اژدہام سے بس ایک سوال آب، ہاں بس یہیں پہ اب یہ وغا یادگار ہے، ضرب سوال آب ہی اصغر کا وار ہے، اور اس ضرب سے کڑی کوئی ضرب گراں نہیں، اے ابن سعد یہ کوئی تیرے کماں نہیں، تجھ کو بڑا غرور ہے تیغوں کی باڑ پر، لیکن اس اسلحے کی ضرورت یہاں نہیں، اب کس سے برس فوج کو اپنی بچائے گا، مظلومیت کا وار ہے دل تک یہ جائے گا، اور آخری بند کہ اصغر کی تشنگی جو اپنی حدوں کے پار، ہونٹوں پہ ڈوبتے ہوئے لمحوں کی ہے پکار، اور ننھی سی مٹھیوں میں لرزتی ہوئی حیات، چہرے کی سرد آنچ میں جلتا ہوا نکھار، اور بے آب رت میں کشتی دل ڈولتی ہوئی، سانسوں کے زیر و بم میں قضا بولتی ہوئی، سانسوں کے زیر و بم میں قضا بولتی ہوئی۔ برائے قصور حضرت زینب آواز بلند سے بلند تر صلوات۔
عشق بہانا زینب شاہ کہتے تھے نا تم عشق بہانا زینب شکوے رنج کبھی لب پہ نہ لانا زینب شاہ کہتے تھے نا تم یاد رکھنا مجھے تم شب کی نمازوں میں بہن یاد رکھنا مجھے تم شب کی نمازوں میں بہن کسی لمحے بھی مجھے بھول نہ جانا زینب شاہ کہتے تھے نا تم عشق بہانا زینب شکوے رنج کبھی لب پہ نہ لانا زینب شاہ کہتے تھے نہ تم بعد میرے جو ستم ڈھائے ستمگر تم پر بعد میرے جو ستم ڈھائے ستمگر تم پر صبر تم فاطمہ زہرا کا دکھانا زینب شاہ کہتے تھے نا تم درود بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت دونوں ہاتھ بلند کر کے ہر پیر و جوان حیدری حیدری جناب مولانا محمد علیہ السلام کی شہادت کے مسائل پڑھ جائیں گے میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں آپ کو ان کے کچھ جنگ کے حملے بیان بتاؤں کس طرح حملہ کیا انہوں نے جناب مولانا محمد نے عادی رسم پڑھ رہا ہوں 4 یا 5 منٹ میں ٹائم دیجیے بس لڑنے کو چلے جب شاہ سکلین کے سبتین لڑنے کو چلے جب شاہ سکلین کے سبتین ہر انگ میں ہر رنگ میں قربان تھی دارین میدان میں یوں آئے زینب کے ہنسی چین جس طرح سے اترے کبھی صفین میں حسنین میدان میں یوں آئے زینب کے ہنسی چین جس طرح سے اترے کبھی صفین میں حسنین میدان میں دونوں کی عجب شان بلی کی ہے آن محمد تو محمد ہی علی ہے چہروں پہ جلی ہی کے جلالت کے اثر ہے چہروں پہ جلی ہی کے جلالت کے اثر ہے قدموں میں قضا ہاتھ میں جیون کے ہنر ہے دل جن کی حقیقت میں وفاؤں کے نگر ہے رفتار سے لگتا ہے یہی شمس و قمر ہے عباس کے شیروں سا کوئی شیر نہیں ہے عباس کے شیروں سا کوئی شیر نہیں ہے ہاں آن و محمد میں کہیں زیر نہیں ہے
जिस राह को चली फौज ने फिर मौत की राह ली, खुद मौत ने शब्बीर के दामन में जगा ली, खुद मौत ने शब्बीर के दामन में पनाह ली। जिब्रील ने आवाज दी सिदरा की फजा में, खैबर ही नजर आने लगा करबला में। डर डर के ये कहने लगे अशरार ये क्या है, शाह साहब सुनिए, डर डर के ये कहने लगे अशरार ये क्या है, बचपन में ही यूं बरसरे पैकार ये क्या है, हर आन पे हर सर पे है तलवार ये क्या है, एक वक्त में दो हैदर कर्रार ये क्या है। डर डर के ये कहने लगे अशरार ये क्या है, बचपन में ही यूं बरसरे पैकार ये क्या है, हर आन में हर सर पे ही तलवार ये क्या है, एक वक्त में दो हैदर कर्रार ये क्या है। महसूस तो होता है ये दोनों की अदा से, लगता है कि ये खेलते रहते हैं कज़ा से। आखिरी शेर शहजादों के कदमों में जबीरे इस कज़ा थी, तलवार की तहरीक में खालिक की रजा थी, शब्बीर के होठों पे तबस्सुम थी दुआ थी। असर का वक्त सुनो, शब्बीर के होठों पे तबस्सुम थी दुआ थी, 9 लाख जबानों पे यही एक सदा थी, 9 लाख जबानों पे यही एक सदा थी। कर्रार है, जर्रार है, जंगजू है, वली है, मारे गए इस घर में तो सारे ही अली है। असद भाई से मैं मुल्तमिस हूँ, भूमि भाई से मैं मुल्तमिस हूँ कि मिंबर पे आए नजराना अकीदत पेश करें। एक बार मुझे गोद में ले लो बाबा, एक बार मुझे गोद में ले लो बाबा, वाह हुसैना का हुआ शोर हरम में बरपा, हो के रुखसर जो चले घर से शह कर वो बला, सुन के ये दौड़ी सकीना के ठहर जाओ जरा, एक बार और मुझे गोद में ले लो बाबा, शहर बच्ची का जो ये हाल परेशान देखा, रो के फरमाया के क्या हाल मेरी माँ है लका, जोड़ के नन्हे से हाथों से सकीना ने कहा, एक बार और मुझे गोद में ले लो बाबा, अब मैं प्यासी हूँ ना पानी की जरूरत है मुझे, कोई हाजत नहीं बस इतनी सी हसरत
हसरत है मुझे। देख लूं आज मैं जी भर के तुम्हारा चेहरा, एक बार मुझे गोद में ले लो बाबा। बाबा सीने से सकीना को लगाते जाओ। अब कहाँ होगी मुलाकात बताते जाओ। तुमको अकबर की कसम गुंजा दहन का सदका, एक बार मुझे गोद में ले लो बाबा। दुरूद बर मोहम्मद व قبل اس کے کہ میں مولانا صاحب کو دعوت خطاب دوں، ایک اعلان جو روزانہ کیا جاتا ہے کہ آپ تمام برادران و خواہران پارکنگ پوری ذمہ داری کے ساتھ کریں، کسی کے ڈرائیو وے کے سامنے پارک نہ کریں، کسی بس زون میں پارک نہ کریں، اور جیسا کہ کل بتایا گیا تھا کہ لیڈیز کے والا جو گیٹ ہے وہ پک اینڈ ڈراپ کے لیے ہے، تو وہاں پہ لوگ اپنی ماں بہنوں کو اتار کے اور آگے جا سکتے ہیں جہاں پارک کرنا ہو۔ یہ ایک میگزین پروجنی کے نام سے جو لوگ جانتے ہیں، یہ اس کا لیٹسٹ ایڈیشن اویلیبل ہے۔ اس کا ہدیہ شاید $3 رہے گا جو باہر آپ کو اسٹال پہ اویلیبل ہوگا، تو یہ اگر آپ لوگ لیں تو اس میں کافی آپ کو اچھی انفارمیشن ملے گی۔ تمام برادران سے درخواست ہے کہ وہ ہال کے اگلے حصے میں تھوڑا آگے کی طرف موو ہو جائیں تاکہ آنے والے مومنین کو تکلیف نہ ہو۔ اب میں دعوت دیتا ہوں مولانا شبیر نسمی صاحب کو کہ وہ آئیں اور آپ کو مجلس سے خطاب کریں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اٹھتا ہے جو ماتم کو آزادار کا پنجہ، تہذیب کے سینے پہ افکار کا پنجہ، 5 انگلیوں میں 5 کے اقرار کا پنجہ، ہر دور میں ہر ظلم کے انکار کا پنجہ، اسلام کی بنیاد کا ڈھانچہ بھی یہی ہے، رخسار یزیدی پہ تماچا بھی یہی ہے۔ ارے ہے علی فاتحہ۔ الحمدللہ۔ بسم اللہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا، أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ السلام عليك يا أبا عبد الله
وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين اللهم خص أنت ولا ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم الثاني والثالث والرابع اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام درود پر محمد قال الله الحكيم في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم دعاؤں کی قبولی کے لیے پریشانیوں کی دوری کے لیے بیماروں کی شفا یابی کے لیے آپ کی حاجات کی روائی کے لیے پرچم اسلام کی بلندی کے لیے دشمنان اسلام کی نابودی کے لیے مومنین کی جان مال آبرو کی حفاظت کے لیے اور تعجیل ظہور امام زمانہ کے لیے درود پڑھیں محمد عنوان کلام ربوبیت اور عبودیت ربوبیت یعنی رب ہونے کے کیا تقاضے ہیں عبودیت یعنی بندگی کے کیا تقاضے ہیں رب کے ربوبیت کے تقاضے بیان کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم ایسے کو رب مانیں جو رب مانے جانے کے ایسے کو رب نہ مان لیں کہ جو رب مانے جانے کے قابل نہیں ہے اور عبودیت بیان کرنے کا کیا فائدہ ہے تاکہ ہم ویسے بندے بنیں جیسے وہ ویسے بندے نہ بنے جیسے وہ نہیں چاہتے ایک اور درود پڑھیں محمد وعلی محمد آیت الکرسی میں بھی جس حصے کو میں نے انتخاب کیا اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے میری بندگی کا تم پر کوئی جبر نہیں لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی میں نے ہدایت کو گمراہی سے الگ کر دیا ہدایت تمہارے لیے ہے واضح ہے گمراہی تمہارے لیے واضح ہے فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ اب تمہاری ڈیوٹی ہے کہ تم کفر کرو طاغوت سے اور ایمان لاؤ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی ایسے شخص نے یا ایسے گروہ نے یا ایسی امت نے عروہ وثقی کو تھام لیا لن انفصام لها اس کے بعد اس سے جدائی نہیں واللہ سمیع علیم اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سننے والا بھی اور علم رکھنے والا بھی ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت جو کفر کرتے ہیں یعنی بندگی کو نہیں اپناتے بندگی سے خارج ہوتے ہیں اولیاءهم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات ان کو کیا کرتے ہیں وہ نور سے نکال کے ظلمات کی طرف لے جاتے ہیں اولئک اصحاب النار یہ اصحاب نار ہیں ہم فیہا خالدون ابھی ہمیشہ کے لیے اس میں رہنے والے کو اور درود پڑھیں محمد وعلیہ
کرسی کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح کر دیا کہ ہدایت موجود ہے، گمراہی تمہارے سامنے ہے۔ اللہ نے اپنی رسی کو تمہاری طرف آگے بڑھا دیا، اللہ کی طرف آگے بڑھو گے تو تم گمراہی سے نور کی طرف چلے جاؤ گے، اور اگر طاغوت کی طرف بڑھو گے تو پھر نور سے گمراہی کی طرف چلے جاؤ گے، اور نتیجہ کیا ہوگا کہ اصحاب نار ہو جاؤ گے، اور اگر اصحاب نار ہو گئے تو اس کے بعد وہاں سے چھوٹنے کا امکان نہیں ہے۔ تو خلاصہ میری گفتگو کا اب تک یہی ہے کہ اب جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سسٹم بنا دیا، ربوبیت کے تقاضوں کو پورا کیا، ہدایت کے لیے حجت داخلی عطا کر دی، ہدایت کے لیے حجت خارجی عطا کر دی، تو پھر انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ان حجتوں کے ذریعے آگے بڑھنا ہوگا۔ اور اسی لیے فرمایا کہ اگر ابھی بھی تمہاری نظر میں یہ چیز کافی نہیں ہے تو میری قدرتوں کی طرف توجہ کرو۔ شکریہ، بہت بہت درود پڑھ دیں محمد والے ایک اور درود پڑھ دیں محمد والے کہ اب یہ ساری چیزیں تمہارے لیے پھر بھی نہ سمجھ آئے تو تم کائنات میں میری قدرتوں کو دیکھو، اور آپ لوگوں کے لیے تو ان قدرتوں کو دیکھنا زیادہ آسان ہے، زیادہ ممکن ہے، اور ان قدرتوں کو دیکھ کر صرف آپ اتنا ہی تصور کیجئے کہ اس کا بنانے والا کتنا علم کا حامل ہے، اور جب آپ تصور کریں گے کہ اس کا علم کتنا ہے، اس کی طاقت کتنی ہے، اس کے پاس کتنی فہم ہے، تو اب انسان جھکے بغیر رہ نہیں سکتا۔ ایک اور درود پڑھ دیں محمد اس لیے کہ انسان کو جھکانے کے لیے دو چیزیں ہیں، انسان کو جھکانے کے لیے یا عقلی دلیل چاہیے یا اسے اس چیز کے ساتھ محبت ہو جانی چاہیے۔ اگر عقلی دلیل ہے تو بھی انسان جھک جائے گا، اور اگر محبت ہو گئی تو بہت زیادہ جھک جائے گا۔ اور اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اکرم کی ساری محنتوں، کتنی محنت آپ دیکھیں کہ کیا کیا نہیں کیا رسول اکرم نے، کتنی زحمتیں اٹھائیں، گندگی اوپر پھینکی گئی، پتھر مارے گئے، اتنی زحمتیں مشکلات کے بعد اگر اجازت دی تو کہا کہ اگر اجر رسالت چاہیے تو ایک ہی چیز ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا اس لیے کہ مودت کے ذریعے دل جھک سکتا ہے، تو جس کا عقل کے ذریعے دل نہیں جھک سکتا، اتنا علم نہیں ہے، اتنی معرفت نہیں ہے، البتہ ہر انسان کا علم اور معرفت اس کے حساب سے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، اپنے حساب سے کہہ رہے تھے، فرما رہے تھے کہ دیکھو اللہ کو دلیل سے ماننا ضروری ہے، اللہ کو دلیل سے ماننا ضروری ہے۔ جا رہے تھے، دیکھا ایک خاتون ہے اپنے گھر کے باہر آنگن میں بیٹھی ہے اور چرخہ چلا رہی ہے۔ اس زمانے میں کپڑا بنانے کا، دھاگا بنانے کا طریقہ وہی تھا، وہ اس کی انڈسٹری تھی۔ چرخہ چلا رہی ہے، عادت تشریف فرما تھے، فرینکنس دیکھیے، ماحول میں اوپننس دیکھیے، اور کتنی ایزیلی گفتگو کی جاتی ہے۔ آج کے زمانے میں علماء سے گفتگو کرنے میں لوگ مشکل محسوس کرتے ہیں، جبکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ رسول اکرم سے گفتگو کتنی آسان ہے، رسول اکرم پہنچے، اس نے سلام کیا ہے، رسول اللہ السلام علیکم، رسول اکرم نے سلام کا جواب دیا۔ کہ خاتون تو کیا کام کر رہی ہے؟ کہ میں چرخہ چلا رہی ہوں اور سوت بنا رہی ہوں، دھاگا بنا رہی ہوں تاکہ اس سے کپڑا بنایا جا سکے۔ اب اصحاب ساتھ ہیں، اب دیکھنا میں کیا کروں۔ خاتون اللہ کو مانتی ہے، یا رسول اللہ آپ نے بتایا اور ہم نہ مانیں۔ یہ تو دوسرے ہیں جو آپ کی بات سننے کے بعد بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب پھر یا رسول اللہ فرمائیے کیسے آپ نے پوچھا؟ آپ کو تو پتہ ہے کہ میں ایمان لائی ہوں اور ایمان کے تقاضوں کو میں
پورا کرنے کی کوشش کرتی ہوں. تو آپ بتائیے کہ آپ نے سوال کیوں کیا؟ تو کہیے بتاؤ، اگر تم اللہ کو مانتی ہو تو اللہ کو ماننے کی کوئی دلیل ہے تمہارے پاس؟ اگر آج ہم سے پوچھ لیں تو کیا کریں گے؟ مشکل ہو جائے گی. لیکن انشاءاللہ ہمارا ایمان جو ہے وہ دلیل کی بنا پر ہے. کہا یا رسول اللہ، آپ ہی نے تو فرمایا ہے کہ اللہ کو دلیل کے بغیر مانا نہیں جا سکتا ہے، اور جو دلیل کے بغیر مانے اس کا فائدہ نہیں ہے. کہ پھر تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ چرخہ چلانا شروع کر دیا اور ہاتھ ہٹا دیا، چرخہ چلتا. دیکھیں، یہ ہے ہماری بہنیں اپنی قیمت سمجھے، اپنی ارزش سمجھے کہ رسول اکرم مردوں کو سکھانے کے لیے عورت کی مثال دے رہے ہیں کہ دیکھو اس کے پاس دلیل موجود ہے، تم عقل سے کام لو، تمہارے پاس بھی دلیل ہونی چاہیے. چرخہ رک گیا، موو کرتے کرتے. رسول آپ نے دیکھا کہاں؟ کیا دیکھو؟ آپ نے نہیں دیکھا جب تک میں چلاتی رہی، چلتا رہا. جب میں نے چھوڑا کچھ دیر بعد رک گیا. پھر کہ اگر ایک چرخہ بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتا تو یہ کائنات بغیر چلانے والے کے کیسے؟ درود پڑھے محمد تو یہ حقیقت ہے کہ یہ نظام بغیر چلانے والے کے ممکن نہیں. لیکن ہماری گفتگو چلانے والے پر نہیں ہے، ہماری گفتگو اس رب پر ہے کہ جس نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا کہ جب ہم قرآن مجید دیکھتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ باقاعدہ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کو گننے کی کوشش کرو گے گن نہیں سکتے. پھر کیا وجہ ہے لوگ تسلیم ہونے کے لیے تیار نہیں؟ سوال یہ کر، وہ کون سی چیز ہے کہ جو لوگوں کو تسلیم ہونے سے روکتی ہے؟ ایک میرا دوست ہے، میں نے اس سے پوچھا میں نے کہ نماز کیوں پڑھنی پڑتی؟ میں مولانا میں کیش میں ڈیل کرتا ہوں، مجھے نماز پڑھ کے فوراً ثواب مل جاتا یا چیک مل جاتا تو میں نماز پڑھتا، اور اگر نہیں ملتا تو میں نماز. دلیل تو اس کی اچھی ہے، دلیل اچھی ہے کہ اگر نماز پڑھیں تو کم از کم $10 کا چیک آنے لگے اور اچھا ہو جائے گا. میرے خیال میں ہم سب مل کے اللہ کو سجیشن دیتے ہیں کہ پہلے والے جہاں ہم نے نماز پڑھی، اگر صحیح نماز پڑھی تو $10، اگر خلوص سے پڑھی تو $15، تجھے اچھی لگی تو $20. ہاں کیا ہوگا نتیجہ؟ کیا ہوگا نتیجہ؟ $10 کے آگے 3 زیرو اور لگا دیجیے، کتنے ہو گئے؟ $10,000. ہر نماز میں $10,000 ملے شروع ہو جائیں. اب مثال بدل گئی نا، ہر نماز پہ اگر $10,000 ملنا شروع ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ کوئی دوسرا جو ہے وہ نماز چھوڑے گا نہیں، ہر کوئی نماز پڑھنا. صحیح کہہ رہے ہو نا؟ ہاں بھی کہہ دیجیے درود پڑھے محمد. لیکن پالنے والے تجھے معلوم نہیں تھا کہ اگر تو $10,000 پر نماز دینا شروع کر دے تو ہم یہ کفار سب تیرے سامنے جھکنا شروع ہو جائیں گے. پھر کیا ہوگا؟ پھر سب اللہ کو ماننے لگیں گے. پھر کیا ہوگا؟ پوری کائنات موحد ہو جائے گی. اللہ کہے گا اے میں سبھی تجھے نہیں معلوم یہ ڈالر کی وجہ سے جھکیں گے، میری وجہ سے نہیں جھکیں گے. ان کا جھکنا ڈالر کی وجہ سے ہوگا، ان کا جھکنا مادی فائدے کی وجہ سے ہوگا، ان کا جھکنا دنیا کی مال کی وجہ سے ہوگا. اس لیے نہیں ہوگا کہ انہوں نے مجھے رب ہونے کی حیثیت سے تسلیم کیا. ایک بار درود پڑھے محمد. اسی لیے علماء سے جب پوچھا جاتا ہے کہ کیا وجہ ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نیکی کے اجر کو چھپا کے رکھا ہے اور برائی کے اثر کو کچھ حد تک ظاہر کر دیا، کچھ حد تک چھپا کے رکھ دیا. اس کا جواب یہی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتا ہے کہ اگر نیکی کا اجر فوراً ملنا شروع ہو جائے تو لوگ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اس لیے نہیں کریں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ رب ہے اور اس کے سامنے جھکنا ہے. لا اکراہ فی الدین ختم ہو جائے گا جب لازم آ جائے گا. اور جب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے قیامت میں آپ شکایت کر سکتے ہیں کہ پالنے والے تو نے لالچ ہی ایسی رکھی
کی تھی کہ تیرے سامنے جھکے؟ تو اگر ایسی لالچ نہ رکھتا تو ہم نہ جھکتے، لیکن اس لالچ کی وجہ سے جھکے ہیں، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اجر کو آخرت میں رکھا ہے، حتیٰ جو دعا مانگتے ہیں آپ قبول تو ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اس نے کہا ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا۔ اب اس نے کہا ہے آپ کا ایمان کتنا مضبوط ہے یہ آپ جانے، اور یہاں پر شیعہ میں پوپزم تو ہے نہیں، ادھر ہم آپ سے سنیں اور پھر وہاں لے جائے وہاں سے سنیں۔ اگر وسیلہ ہے تو اہل بیت علیہ السلام ہے، ان کے علاوہ کوئی نہیں۔ ایک اور درود پڑھے محمد والے محمد۔ معصوم فرماتے ہیں کہ جو تم دعا مانگتے ہو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ادعونی استجب لکم، اور قرآن کا وعدہ، جب قرآن کا وعدہ ہے تو وعدہ جھوٹا نہیں ہے۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، میرے بندوں میں سے جو تکبر کرتے ہیں، بریکٹ میں دعا نہیں مانگتے ہیں، ان کو میں جہنم میں ڈال دوں۔ پڑھنے والے تجھے دعا مانگنا اتنا پسند؟ ہاں اتنا پسند ہے کہ معصوم امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر چھوٹی سے چھوٹی حاجت اور ہر بڑی سے بڑی حاجت اس سے مانگو، حتیٰ جب تم دسترخوان پہ بیٹھے ہو اور تمہیں نمک چاہیے تو تم دعا کرو پالنے والے مجھے نمک مل جائے، جب نمک ہاتھ میں پہنچ جائے تو پالنے والے کا شکر ادا کرو، کیونکہ تمہاری اس نیت سے لے کر وہاں ہاتھ پہنچنے تک تمہیں کتنے خطرات لاحق ہیں تم نہیں جانتے ہو، رب جانتا ہے۔ تو جب تم دعا مانگتے ہو اور دعا قبول ہونے کا احساس ہوتا ہے تو تمہارا ایمان بڑھتا رہے گا۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ جب نماز پڑھو تو نماز کے بعد دعا مانگو۔ جو دعا نہیں مانگتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے اس کی نماز اس کے منہ پہ مار ڈالو، اسے میری ضرورت نہیں، مجھے اس کی ضرورت ہے۔ لیکن جتنا انسان دعا مانگتا ہے، دعا در حقیقت عاجزی کا اظہار ہے، دعا در حقیقت ایک ایسا اظہار ہے کہ جو فخر کا اظہار ہے، واقعی کا اظہار ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تکبر پسند نہیں کرتا۔ شیطان کا یہی تو مسئلہ ہوا تھا، وہ کان من المستکبرین، وہ مستکبروں میں سے ہو گیا تھا، تکبر کرنے والوں میں سے ہو گیا تھا۔ تو جب بندہ عاجزی سے دعا مانگتا ہے، خاص کر جب ہم اہل بیت علیہ السلام کے دروازے پر ہیں تو دعاؤں کے مجموعات ہمارے پاس بھرے ہوئے، ہمیں کیا پتا ہم اپنے اللہ سے کس طرح مانگے، اماموں نے بتا دیا۔ مفاتیح جناب شیخ خدا رحمت کرے شیخ عباس قمی کو کہ اماموں کی دعاؤں کو باقاعدہ طور پر پیش کر دیا کہ کب کون سی دعا پڑھی جائے۔ جب بھی آپ کا دل مضطرب ہو، جب بھی آپ کا دل تڑپے، آپ کوئی ایک دعا پڑھ لیجئے۔ اگر کچھ نہیں کر سکتے تو اللہ سے دوستی کرنے کا ایک چھوٹا سا فارمولا بتاتا جاتا ہوں، ذہن میں رکھیے گا۔ ظاہر ہے کہ ہر شخص چاہتا ہے اللہ سے رابطہ رکھے، نماز سے رابطہ ضرور قائم ہوتا ہے، اس کے بغیر قائم نہیں ہو سکتا ہے، لیکن روزانہ چند منٹ، چاہے وہ 1 منٹ ہو، 1 سے لے کے 5 منٹ تک، چند منٹ اکیلے جب کوئی نہ دیکھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات کو میرے لیے کچھ تم اضافی نماز پڑھو۔ تشریح کی گئی ہے، تفسیر کی گئی ہے نماز شب سے، لیکن اگر نہیں پڑھی جا سکتی ہے تو کم